اصل مسئلہ عمر کا ہونے کا ہے۔ اگر کچھ دن کم ہے، اس نے گھر میں پالا ہے، تاریخ بھی یاد ہے، اس نے یادداشت کے لیے لکھی ہوئی ہے یا اس کو زبانی یاد ہے، تو جب تک پوری عمر نہیں ہو جائے گی ذبح کر سکتا نہیں قربانی کے حوالے سے۔ تو عید آئی ہے، ابھی اس نے دیکھا 20 دن کم ہے، تو ایسا جانور ذبح نہ کرے۔ جانور فربا کا مطلب صحت مند، اچھا ہونا چاہیے، کمزور دبلا اونچی گئے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے ہو جانور، آپ دیکھیں اس میں ظاہری عیب نہ ہو جو دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ مثلا کانا ہے، ایک آنکھ والا، کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، لنگڑا ہے، تو اب علماء نے یہ کہا کہ کان اور سینگ میں بعض لڑتے ہوئے توڑ لیتے ہیں، تو پورے سینگ کو ناپیں، اگر 1/3 سے کم ٹوٹا ہے، یعنی 3 حصے کر لیے پوری لمبائی کے، تو تیسرے حصے سے کم ہے تو ہو جائے گی قربانی، اگر اس سے زیادہ ہے تو نہیں ہوگی۔ لنگڑا پن ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو ذبح نہ کریں۔ بھینگا ہے، اگر جانور بھینگا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، کانا ہے تو نہیں ہو سکتی۔ ایک آنکھ والا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر بھینگا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کا جواب دے دوں، مسئلہ بتانا پڑے گا۔ خصی ہونا، کہتے جی یہ بھی عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، جو خصی جانور ہے اس کی قربانی افضل ہے، اس کی قربانی اونچی کہے۔ وجہ بتا دیتا ہوں، جو جانور خصی نہیں ہوتا وہ اپنا پیشاب وغیرہ بھی پی لیتا ہے، اس کے گوشت میں بو ہوتی ہے، خصی جانور میں ایسا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور قربان کیا ہے، لہذا یہ عیب نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ کچھ لوگ اس کے حوالے سے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مرغ کر دیں، ہرن کر دیں، تو یہ جتنے دوسرے جانور ہیں وہ نہیں، میں نے آپ کو جانور بتا دیے جن کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی جانور پاگل ہے اور پتہ ہے یا خارش کی بیماری ہے اتنی زیادہ کہ وہ کمزور بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ چھوٹا سا جانور لیا پالا، اس وقت خصی کر لیا ٹھیک، لیکن بڑے جانور کو خصی کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ جانور لے کر اس سے فائدہ اٹھانا کہ چلو جی یہ لے لیا، کچھ دن پہلے اس سے میں مال اٹھواتا ہوں، گائے لے لیے اس کا دودھ بیچتا ہوں، ایسا کر سکتے نہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے نہیں۔ جس جانور کی دم وہی کٹنے والی بات کے کٹی ہوئی ہے، وہی پھر آ گئی کہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہاں پر علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ پیدائشی اگر دم نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہ کرے، اس کی بھی قربانی نہ کرے۔ نہ کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور لائے ہیں، دمبا وغیرہ لیا، اس کی آپ نے مشین پھیر کے اون اتار لی ہے، تو اس اون اتارنے سے قربانی ناجائز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی اون کیوں اتاری ہے، وجہ کیا ہے، بیچنا چاہتے ہیں یا کچھ، تو وہ نہیں کر، ہاں صدقہ کر رہے ہیں یا ویسے اون پھینک دی ہے وہ اور بات ہے، لیکن میں یہ سوچا کہ یہ اون جو ہے یہ
اس کو بیچ دوں گا پیسے آ جائیں گے، پھر جائز نہیں۔ جانور خرید لیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، عیبدار ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جائز اونچی اور اونچی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب مال ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر آپ صاحب نصاب نہیں رہے، بالکل ہی گنجائش نہیں ہے، فقیر ہو گئے، تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو دوسرا جانور ذبح کرنا ہوگا۔ ایسا جانور لیا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے لیکن اچانک ٹھیک ہو گیا، درد تھی اس کی وجہ سے ٹانگ نہیں رکھ رہا تھا، لیکن وہ پتا تھا کہ ہڈی نہیں ٹوٹی، صرف درد ہے، اور وہ پھر ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ذبح کرتے وقت اچانک گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لیکن ذبح کرنے کے لیے گرایا ہے، تو اس وقت اگر ٹانگ ٹوٹی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن پہلے اگر کیا ہے، پہلے اس سے ذبح کرنے کے وقت نہیں، اس سے پہلے عیب دار ہو گیا ہے، تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے یا بکری ایسا جانور لیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ، یعنی وہ گابن ہو، حاملہ ہو، تو اگر ایام قربانی میں قربانی سے پہلے بچہ ہو گیا تو وہ ماں کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، اس کو ساتھ ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی ہے، پیٹ میں سے بچہ نکلا ہے، تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، اس میں منع نہیں ہے۔ قربانی کے بعد آپ نے نکالا، پیٹا کھولا، بچہ نکل آیا، تو آپ ذبح کریں گے اور کھائیں گے۔ بچہ نکل آیا، آپ ذبح نہیں کر رہے، یا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو ذبح نہیں کرتا ہوں، پال لیتا ہوں، آپ پال لیں، آپ کو اجازت ہے پالنے کی۔ آپ نے سوچا اگلے سال ذبح کر دوں گا، نہیں، اگلے سال آپ ذبح کر سکتے ہیں، مگر پھر آپ اس کو کھا سکتے نہیں، اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے پالا ہے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے، نہیں 2-4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد کروں گا، تو اب آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اسے ذبح کریں گے اور اونچی بولیں، ہاں جی، صدقہ کرنا ہوگا، یہ ذہن میں رہے۔ اب آج کل کے حوالے سے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، کرنا ہے مجھے، جانور چوری ہو جاتے ہیں یا دھمکیاں بتا والے دیتے ہیں، تو غنی ہے، امیر شخص ہے، پیسہ ہے، اس کا جانور کسی نے گولی مار دی ہے پرچی کے چکر میں، یا لے گیا ہے کوئی، تو اس کو دوسرا جانور کرنا پڑے گا، لیکن فقیر ہے، اس کو نہیں کرنا۔ جس کے پاس وسعت ہے، مال ہے، وہ دوسرا خریدے گا اور کرے گا۔ جانور آپ کا گم ہو گیا، چوری ہو گیا، آپ نے اس کی جگہ دوسرا خرید لیا، پہلا بھی مل گیا، کسی صورت شکایت کی یا دوسروں سے بات چیت ہو گئی، یا پہلا جانور بھی مل گیا، اب آپ کو اختیار ہے، دونوں میں سے جو چاہیں کریں، جو چاہیں، پہلے والا کریں یا دوسرے والا، وہ آپ کو اختیار ہے۔ پہلے جانور کی قربانی اگر اس نے کی ہے اور دوسرے جانور سے اس کی قیمت کم ہے، دوسرا مہنگا لیا، پہلے والا سستا لیا تھا، تو اس کو ہم منع نہیں کریں گے کہ نہیں مہنگے والا کرے۔ اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے جانور سے کم تھی، تو اب جتنی کم ہے، دوسرا جانور کیا ہے، تو اتنے پیسے وہ جتنے کم تھے صدقہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔
گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. کتنے؟ اونچی کہیے. اگر ایک بھی بد عقیدہ شامل ہو گیا سب کا گیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا ہے میں نے؟ سمجھ گئے ہو نا؟ شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، اس کا حصہ ملا لیا تو سب کا گیا. کسی کی قربانی کسی کی قربانی نہیں ہوگی. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. جہاں ڈالنا ہو سنی سنیوں کے ساتھ ڈالے، دوسروں کے ساتھ نہ ڈالے. 7 افراد عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں. کوئی اپنے بچے کا عقیقہ شامل کرنا چاہے وہ بھی اونچی اور اونچی یاد ہو جائے آپ کو، اس لیے کہلوایا. صدقہ جو آپ دیتے ہیں کسی کی جان کا صدقہ، وہ شامل کر سکتے نہیں. ذہن میں رہے. 7 افراد نے جانور لے لیا، حصہ ڈالا. قربانی سے قبل ایک کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کا انتقال ہوگا. اب کیا کریں؟ تو میت کے ورثاء سے اجازت لینا ضروری ہے. جو اس کے وارث ہیں شرعی، ان سے اجازت لے. اگر اجازت لے لی گئی تو سب کی قربانی ہو جائے گی. اگر اجازت لیے بغیر کیا تو سب کی ضائع ہو جائے گی. شریعت کا مسئلہ ہے. دیکھیں، کوئی بد عقیدہ جس کے عقیدے میں ایمان اور کفر کا فرق پایا جائے، ایسا شامل ہو گیا تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اچھا، اب ایک مسئلہ سن لیں سب کے سب. شرکاء جو 7 حصے شامل ہیں، دھیان سے یہ مسئلہ سن لیں، سارے یاد ہو جائے. کیونکہ صبح میں صرف قربانی کی بات کروں گا، مسائل اتنے نہیں، اس لیے اس وقت سب کو تفصیل بتا رہا ہوں. 7 افراد ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے، سب کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو. یہ نہیں کہ پچھلی لگا رہے ہوں، میری پچھلے سال کی باقی ہے، تو گزشتہ سال والوں کی جو ہوگی وہ ویسے بھی نفل ہوگی. تو لازم ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی کی قربانی کی نیت اس سال کی نہیں تھی تو پھر گوشت صدقہ کرنا پڑ جائے گا. گوشت یہ بہت احتیاط ضرورت کہ اسی سال کی نیت ہو، پوچھ لیا کریں، تسلی کیا کریں. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. آپ گوشت کو پکا کر ولیمے میں کھلانا چاہتے ہیں، عقیقے میں کھلانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعوت کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بطور امانت کسی نے رقم رکھوائی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ نے اس سے اجازت نہیں لی ہے خرچ کی، تو اس سے آپ قربانی کر سکتے نہیں. اجتماعی قربانی کا رواج ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی خرچ نہیں ہوگا، محنت نہیں ہوگی، جائیں گے صرف گوشت لے آئیں گے جس طرح لے آتے ہیں. جانور کی حفاظت بھی مسئلہ ہوتا ہے، پالنا بھی 2 دن رکھیں، چارہ وارہ کھلانا لوگوں کو ہوتا ہے. تو اب گوشت کی تقسیم کے لیے یہ ہے کہ گوشت برابر تقسیم ہوگا. ایک بوٹی بھی ادھر ادھر زیادہ اونچی. دیکھو نا یار، میں تمہارا جاننے والا ہوں، مجھے ذرا ایک سیر زیادہ کر دینا. ایسا ہو سکتا نہیں ہے. ہاں، ایک بات میں اور سمجھا دوں، وزن کرنے کا انتظام نہیں ہے وہاں پر، آپ کے پاس ترازو وغیرہ نہیں ہے. تو تمام شرکاء جتنے شامل ہیں کسی دوسرے شخص کو اپنے حصے کے گوشت کا مالک بنا دیں.
میرا گوشت بھی تمہارا۔ اب ایک کو کہہ دیا بھائی ہمارا گوشت، سات میں سے کسی ایک کو کہہ دیا، دوسرا شخص ہے جو ان میں سے سات میں سے نہیں ہے، کسی ایک کو کہہ دیا تم مالک ہو، اب وہ جس کو چاہے جتنا دے دے، کیونکہ اس کو مالک بنا دیا ہے تو پھر وہ تھوڑا زیادہ تقسیم کر سکتا ہے، ورنہ وزن کر کے برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ جس کسی کی اگر آپ کہیں کہ جی میرے ماں باپ انتقال کر گئے، میں دونوں کی طرف سے ایک حصہ ڈال دوں، نہیں، ایک کی طرف سے ایک حصہ ہوگا، ایک کی طرف سے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، صرف حضور کی طرف سے کرتے ہیں، تو وہ سن لیں۔ اگر آپ پر قربانی لازم ہے تو آپ کو کرنا ضروری ہے، ہاں آپ زیادہ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، مگر اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں، کیونکہ آپ کی تو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوئی، اس کا کیا کریں گے؟ ہاں آپ میں وسعت ہے، اللہ نے دیا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشی سے کر رہے ہیں، الگ سے وہ کریں، مگر اپنی قربانی آپ کو کرنی ہے۔ اور ویسے آپ کے پاس جانور ہے، آپ پر قربانی نہیں ہے، وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدیہ کر رہے ہیں، وہ اور بات ہے۔ باقی تمام جانور، دمبا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، سب ایک کی طرف سے ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی آپ 7 حصے کر لیں۔ بڑے جانور میں 7 سے زیادہ آدمی شریک ہو سکتے، اونچی نہیں، ہاں جی، یہ جانور کو جو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو دیکھ کے خوش ہونا، اس پر بھی ثواب، اونچی۔ اہم مسئلہ ذابح، ذبح کرنے والا، اردو میں آپ کاٹنا کہتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، ذابح، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ عید کے دنوں میں برساتی مینڈکوں کی طرح بہت سے نکل آتے ہیں کہ چلو آج قربانی کریں گے، کمائی کریں گے، ان کو ایک تو اناڑی ہوتے ہیں، آتا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں، تو اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جائز، اونچی۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو چھری خود پھیریں، بھلے عورت ہو، عورت بھی چھری پھیر سکتی ہے، ہمت والی ہو، یہ نہ ہو کہ گھبرا جائے، تو خود چھری پھیریں۔ اس کا جو مسنون طریقہ ہے، دعا پڑھنی آتی ہو تو پڑھیں، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں پڑھا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ذابح کا مسلمان ہونا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، کچھ ہندو بھی یہ کام کرنے لگ گئے، کچھ عیسائی بھی یہ کام، تو پتہ ہوتا نہیں ہے، نام آپ کو آ کے کچھ بتائیں گے، اصل مقصد ان کا پیسے کی کمائی ہے۔ آپ خود چھری نہیں پھیر رہے، مگر تسلی کر لیں کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہوا تو قربانی اونچی کہیں، ہاں یاد رہے نا آپ کو۔ جانور کو تکلیف نہیں دینی، جانور کو ذرا اونچی کہو نا بھائی، کیوں کہلوا رہا ہوں؟ ہمارا دین دیکھو، لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد، یہاں نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح، جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ دین کہاں سے دہشت گردی سکھا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ خود غلط ہے، وہ خود کیا کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں، ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں۔ کسی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اب عربی دعا جو ہوتی ہے اللہم تقبل منی، کہتے ہیں یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، تو اب اس میں منی کی جگہ منی نہیں کہیں گے، من آگے اس کا نام لیں گے۔ عربی نہیں آتی تو اردو میں کہیں گے یا اللہ اس کو فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ جانور کو ذبح کرنا صحیح طرح تیز چھری سے ہونا چاہیے، قبلہ رو اس کا منہ ہونا چاہیے، جو پڑھنا ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا تھا مگر جانور نے ذرا تھوڑی سی کوئی اس وقت جوش دکھایا اور آپ کے ہاتھ میں چھری ہے تو توجہ ہٹ گئی یا دل دھڑکنے میں کوئی رفتار ہو گئی اور بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، پڑھنی تھی مگر
کوئی ایسا نہیں اچانک منہ سے نہیں نکلی، جانور پھر بھی حلال ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو پھر کوئی گنجائش اونچی اور اونچی. اب یہاں ایک مسئلہ سن لیں. یہ اس لیے کر رہا ہوں، بہت بدنام کیا جاتا ہے سنیوں کو، لہذا سارے سنی سن لو. جی یہ نیاز غوث پاک کی ہے، یہ نیاز خواجہ غریب نواز کی ہے. تو ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، ان لوگوں نے، ان کو سمجھ گئے ہو نا. نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوبندی وابی کہنے سے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ وہ حلالی نہیں ہوگا جو حلال کو حرام کہتا ہے، ضرور اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی. تو یہ حلال کو، پاکیزہ چیزوں کو غلط کہنے والے درست ہو سکتے؟ اونچی گئی ہے. یہ میں نے اس لیے مسئلہ کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آ گیا ہے مسئلہ کھال کا. کس کا مسئلہ؟ کھال خود رکھ سکتے ہیں آپ رکھنا چاہیں، کسی کو تحفہ دینا چاہیں، اونچی، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ کو تحفہ دینا دے دیجئے، کسی امیر آدمی کو تحفہ دینا کھال تحفے میں دے سکتے. قصائی کو، قصاب کو، ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتے کہ ٹھیک ہے بکرا ذبح کر دے تو کھال تیری ہو جائے گی. نہیں، ویسے اس کو تحفے میں دیتے ہیں اور بات ہے. ذبح کرنے کی قیمت یا معاوضہ یا محنت کے طور پر دے سکتے. اونچی اپنے لیے رکھ لیں، کسی کو تحفہ دے دیں. ہمارے ہاں چونکہ اسلامی حکومت ہے اور اسلامی اداروں کی سرپرستی نہیں ہے، اسلامی حکومت ہے نا، مسلمان ملک ہے، دین